آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أدم الصلاة على النبي محمد أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وأولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. واجب القدر گرامی قدر احباب، ایک مومن اپنے مومن ہونے کی حیثیت سے کامیاب مومن تب بنتا ہے کہ جس وقت اس کا تعلق، اس کا ربط اور رابطہ اپنے رب کے ساتھ بھی درست ہو اور رب کے بندوں کے ساتھ بھی معاملات درست ہوں۔ صرف رب کے معاملات کی درستگی کو ذہن میں رکھنا اور مخلوق کے معاملات سے صرف نظر رکھنا
اس سے مومن کی کامیابی کے چانس کم ہو جاتے ہیں، بلکہ کامیابی ادھوری رہ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی صرف مخلوق کے معاملات کی طرف توجہ رکھے اور خالق کے معاملات کو بھول جائے، کامیابی پھر بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ مکمل اور احسن اور اکمل اور اجمل کامیابی تبھی نصیب ہو سکتی ہے کہ میرا اور آپ کا خالق سے بھی تعلق ٹھیک ہو اور اس کی مخلوق سے بھی تعلق ٹھیک ہو۔ اب خالق سے معاملات کی درستگی نام ہے عبادت کا۔ عبادت کو سمجھ کے کیجئے، وہ راضی ہے، اور مخلوق سے معاملات کی درستگی نام ہے خدمت کا۔ خدمت کیجئے، مخلوق راضی ہو جائے گی۔ تو خالق کو راضی کرنا ہے عبادت کے ذریعے، اور مخلوق کو راضی کرنا ہے خدمت کے ذریعے۔ بس یہ دو چیزیں ہیں۔ خالق کی عبادت کیجئے سنت کے مطابق، مخلوق کی خدمت کیجئے خالق کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق۔ اب یہ بندہ 100% اللہ کی رحمت سے کامیاب ہو گیا۔ جنت بڑی مہنگی تھی، لیکن سابقہ امتوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے جنت سستی کر دی ہے رب نے۔ بس یہ دو معاملات۔ پھر یہ جو مخلوق کی خدمت ہے، کبھی اللہ اس کو فرض کر دیتے ہیں، کبھی مخلوق کی خدمت فرض نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ زکوٰۃ کا موقع آیا، اللہ نے فرمایا اب فرض ہے مخلوق کی خدمت کر، غریبوں کی خدمت کر، فقیروں مسکینوں کی خدمت کر، فرض ہو گئی۔ عشر کا موقع آیا، فرمایا مخلوق کی خدمت کر، یہ تیرے اوپر لازم اور واجب کر رہا ہوں میں۔ یہ ہے مخلوق کی خدمت۔ اور کبھی یہ فرض اور واجب نہیں ہوتی، جیسا کہ نفلی صدقات وغیرہ ہم دے دیں تو رب راضی ہو جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ روزانہ میں اپنی جیب سے 10 روپے نکال کے کسی غریب کو دوں، یہ رب نے فرض نہیں کیا۔ زکوٰۃ فرض ہے، عشر لازم اور واجب ہے۔ تو یہ جو آج کل کے ایام ہیں، ان میں عشر کے متعلق گفتگو ضروری ہے۔ عشر یہ انسان کی اپنی مرضی نہیں ہے کہ دل کرے تو دے دے اور دل کرے تو نہ دے، نہیں، یہ اللہ کی طرف سے حق ہے۔ ابتدائی طور پہ اللہ کا حق ہے، اور پھر اس نے کہا ہے کہ میرا حق میرے بندوں کو پہنچا۔ اور قرآن میں اللہ نے کہا نا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، فرمایا جو میرے بندے ہوتے ہیں ان کے مالوں میں ان کے اپنے حق ہوتے ہیں، لیکن ایک حق انہوں نے میرے لیے بھی رکھا ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے نا، قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک بندے کو کہیں گے میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ مجھے ضرورت تھی، تو نے میری ضرورت کیوں نہیں پوری کی؟ وہ بندہ کہے گا یا اللہ تو بیمار، یا اللہ آپ کو کیا محتاجی، آپ کو کیا بیماری کہ میں آپ کی عیادتیں کرتا؟ اللہ فرمائیں گے میری بیماری اور میری محتاجی سے مراد ہے میرے نیک بندوں کی بیماری اور محتاجی۔ تو نے ان کو حق نہیں دیا، گویا کہ تو نے مجھے حق نہیں دیا۔ تو یہ عشر اللہ کی طرف سے ضروری ہے بندے پہ۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کو لازم قرار دیا ہے۔
فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. اللہ فرماتے ہیں تیری زمین سے جو کچھ میں نکال دوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ یہی مطلب لیا کہ اللہ نے کوئی مقدار نہیں متعین کی کہ اتنا زمین سے پھل نکلے یا کھیتی نکلے یا گندم نکلے یا جو چیز بھی تو اگائے اور وہ نکلے، اتنی ہو تو عشر دینا ہے، اتنی نہ ہو تو عشر نہیں دینا. فرمایا نہیں، قلیلا کان او کثیرا، 10 دانے بھی اللہ نکال دیں تیری زمین میں سے، اس میں سے بھی عشر دینا ضروری ہے. قرآن کہہ رہا ہے نا مما اخرجنا لکم من الارض، جو کچھ تیری زمین سے کھیتی نکلے، اناج نکلے، اس میں ایک حصہ رکھنا ہے غریب کا. اور کہیں پہ اللہ نے فرمایا نا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، فرمایا جس دن کھیت کی کٹائی ہو رہی ہوتی ہے اس دن تو اپنے حصے تو بڑے شوق سے رکھتا ہے، اپنی نسل اور اپنے گھر والوں اور اہل و عیال کی خدمت کے جذبے تو رکھتا ہے، لیکن فرمایا ایک حق اور ایک حصہ میرے غریب بندوں کو بھی ضرور پہنچا دینا عشر کا. قرآن کریم کی میں نے 2-3 آیات آپ کے سامنے رکھ دی، اور مفسرین نے، میرے پاس اتنا تفصیلی وقت نہیں کہ میں اب ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کے اقوال آپ کو سناؤں، ہر ایک نے لکھا ہے عشر مراد ہے. حدیث مبارکہ کی طرف جائیے، وہاں پہ بھی عشر کو بڑا ضروری قرار دیا گیا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بعض معاملات کو کبھی کبھی سمجھایا ہے سختی کے انداز میں. یہ ہے اس کی حکمت. استاد اور باپ اپنے شاگرد اور اولاد کے مزاج کو سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کس کے ساتھ سختی کی زبان استعمال کرنی ہے، کس کے ساتھ پیار کی زبان کام آئے گی. تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت کبھی سختی کی زبان بھی استعمال کرتے ہیں، کبھی وہ اپنا جلال دکھاتے ہیں. تو اگر کوئی بندہ رب کے دیے ہوئے مال کو اپنا مال سمجھ کے اس حد تک متکبر بن جائے کہ وہ رب کے فرض کیے ہوئے حصے بھی نہ دے سکے، اللہ پھر ایسے لوگوں کو ایک واقعہ سنا کے سمجھاتے ہیں کہ کبھی اگر اپنے مال کو اپنا مال سمجھ کے میرے حصے بھی اور میرے حق بھی ادا کرنے سے غفلت کر دی نا، تو پھر میں رب کبھی کبھی یہ منظر بھی پیش کر دیا کرتا ہوں. یہ سورہ قلم ہے، 29واں پارہ ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ایک واقعہ پیش کیا، اور اللہ رب العزت، یہ واقعہ صنعاء یمن کے علاقے کا ایک شخص، باغ تھا اس کا، اور غریبوں کو بڑا کھلاتا تھا. غریبوں کی خدمت کیا کرو. حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں اطلبوا اللہ عند منکسرۃ القلوب، بڑی کوششیں کرتے ہو رب کو راضی کر لیں، رب کو پالوں، رب سے میری ملاقات ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں اگر مجھے تلاش کرنا ہے نا تو پھر میں رب تجھے ملوں گا غریب اور ٹوٹے ہوئے دل والے لوگوں کے پاس. ان کی خدمت کیا کر، میں رب خود تجھے اپنا بنا دوں گا. اطلبوا اللہ عند منکسرۃ القلوب، دل ٹوٹے ہوئے ہیں، غربت ہے، اپنی جائز ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو رہی، اولاد کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، ایسے لوگوں کی خدمت کرو. تو اس شخص کا باغ تھا، اللہ نے بڑا نوازا، باغ میں بڑے پھل لگتے تھے. فوت ہو گیا، اور اپنی زندگی میں غریبوں کی بڑی خدمت کر کے گیا، کھلاتا پلاتا تھا. ان کے حصے اور ان کے حق کو کبھی اس نے چھپایا نہیں، کبھی اس نے بچایا نہیں، تقسیم کرتا تھا. فوت ہو گیا. 3 بیٹے رہ گئے پیچھے. بیٹوں نے کہا ہمارا باپ سادہ آدمی تھا، محنت خود کرتا تھا،
پانی خود لگاتا تھا، خرچ خود کرتا تھا اور کھلا دیتا تھا غریبوں کو۔ ہمارا باپ سادہ آدمی تھا، یہ غلط کرتا تھا، ہم نہیں یوں کریں گے۔ بیٹوں نے کیا کیا؟ بیٹوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اب اس باغ کا پھل جو ہے یہ غریبوں مسکینوں کو کوئی نہیں دینا۔ بس وہ دن گزر گئے، ابا جی زندہ تھے تو غریبوں مسکینوں کو حق مل جایا کرتا تھا، اب کوئی نہیں ملے گا۔ یہ فیصلہ کیا۔ یہ میں واقعہ کیوں شروع کر رہا ہوں؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ اگر عشر، زکوٰۃ اور رب کے بتائے ہوئے مصارف پہ خرچ نہ کیا تو رب یہ انجام بھی بعض اوقات کرتے ہیں مالداروں کا۔ اب یہ شخص، اس کے 3 بچوں نے آپس میں فیصلہ کیا۔ قرآن نے ان کی ساری گفتگو، سارے منظر کو بیان کیا، آپ بھی سنیے گا اور اس کو دل میں جگہ دیجئے گا۔ عشر کے دن ہیں، خود بھی اور اپنے اعزاء و اقارب کو بھی اس جانب متوجہ کیجئے گا۔ قرآن کریم ہے، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ۔ فرمایا یمن کے علاقے میں کچھ لوگ تھے باغ والے، اصحاب الجنہ، ان کا اپنا باغ تھا۔ باپ فوت ہو گیا، بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ قرآن نے کہا اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ۔ آپس میں بیٹھ کے 3 بیٹوں نے، بھائیوں نے قسمیں اٹھا کے حلف لیے اور وعدے کیے۔ کیا وعدہ کیا؟ کہ آج کل جو صبح ہوگی، صبح کے وقت ہم نے جا کے اپنے باغ کے پھل اتارنے ہیں۔ صبح صبح جانا ہے، مصبحین، تاکہ دوپہر کا وقت ہو، صحیح سورج چڑھ گیا ہو، وہ وقت ہو تو پھر یہ فقیر مسکین آ جائیں گے مانگنے کے لیے، پھر دینا پڑے گا ان کو، اس لیے ہم صبح صبح جا کے اپنی باغ کا پھل اتاریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَثْنُونَ، آپس میں قسم تو اٹھا لی لیکن لا يَسْتَثْنُونَ، انہوں نے غریبوں کا حق اس سے علیحدہ کرنے کی بات طے نہیں کی۔ لا یستثنون، اس کے 2-3 معنی کیے مفسرین نے۔ ایک معنی تو عام آپ سنتے رہتے ہیں، انشاءاللہ نہیں کہا تھا، وہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں انشاءاللہ نہ کہنے کی اتنی بڑی سزا نہیں ہو سکتی۔ تو لا یستثنون کا معنی تفسیر مظہری میں مفسر مظہری نے لکھا کہ انہوں نے غریبوں کا حق علیحدہ نہ کرنے کی بات طے کر لی، انہوں نے کہا نہیں دینا غریبوں کو۔ اب انہوں نے آپس میں بات طے کر لی، صبح کا وقت طے ہو گیا، ابھی سورج صحیح طلوع نہیں ہوگا، اندھیرے میں جا کے ہم اپنے باغ کا پھل اتاریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ادھر یہ رات کو ان 3 بھائیوں نے غریبوں کے ساتھ تعاون نہ کرنے کے حلف اور قسمیں اٹھائیں، ادھر رات کو میں رب کے غضب کو بھی جوش آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں طاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، وہاں یہ رات کو یہ وعدے اور معاہدے کر کے سو گئے، اور دوسری طرف کیا ہوا کہ اسی باغ میں رات کے وقت تیرے رب کی طرف سے ایک عذاب آ گیا، کوئی عذاب آ گیا۔ مفسرین نے اس کی توجیحات لکھی ہیں اپنے اپنے ذوق کے مطابق، آگ آئی، ہوا چلی یا کچھ بھی ہوا، بہرحال اللہ فرماتے ہیں وہ وہاں سوئے ہوئے ہیں اور اس طرف باغ سارا جل چکا ہے، راکھ ہو چکا ہے۔ قرآن نے نقشہ کھینچا، اللہ فرماتے ہیں فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اب صبح ہوئی، بیٹوں کے دل میں یہ بات ہے جائیں گے، پھل اتاریں گے، بیچیں گے، کچھ خود کھائیں گے، کچھ بیچ کے اپنے لیے مال جمع کر لیں گے، لیکن وہاں رب کا غضب وہاں چکر لگا چکا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں وہ سارا باغ ایسے برباد ہو گیا جیسے کوئی کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے. کھیتی کو کاٹ دیا جائے نا تو بالکل خالی ہو جاتا ہے، ویرانی اور بربادی نظر آ رہی ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے راتوں رات باغ کو ایسے اس سے کون پوچھنے والا ہے؟ اس سے کون پوچھنے والا ہے کہ تو نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین. اللہ فرماتے ہیں میں تو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہوں، مجھ سے کیوں کر کے سوال نہ کر بیٹھنا. اب کیا ہوا؟ راتوں رات اس باغ کو اللہ نے تباہ و برباد کر لیا. اور دوسری طرف اس 3 بھائیوں کا منظر قرآن پیش کرتا ہے. فرمایا فتنادوا مصبحین. اب یہاں صبح کا وقت ہوا، سحری کا وقت ہے، اندھیرے کا وقت ہے. وہ تینوں بھائی جاگتے ہیں، ایک دوسرے کو تنادوا آوازیں دینے لگے. جیسے بندہ کسی کو جگاتا ہے نا، چلو بھائی اٹھو لیٹ نہ ہو جائیں. رات کو جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا کہ صبح صبح اندھیرے میں جا کے باغ کاٹنا ہے، کہیں دیر نہ ہو جائے، چلو اٹھو چلیں. اللہ فرماتے ہیں فتنادوا مصبحین. صبح صبح انہوں نے آوازیں بلند کی، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین. چلو نا یار چلتے ہیں، جا کے اپنا باغ کاٹ کے اپنے منصوبے پہ پہرا دینا ہے کہ غریبوں کو باغ میں سے حصہ. میری کو بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ ان بھائیوں نے غریبوں کے ساتھ تعاون نہ کرنے کی آپس میں بات طے کی تھی، اللہ نے ان پہ عذاب مسلط کیا. قرآن آگے منظر کھینچتا ہے، فرمایا فانطلقوا وهم يتخافتون. تینوں بھائی بیدار ہوئے، اوزار اٹھائے جس کے ذریعے پھل کاٹنے ہیں، اور صبح صبح چل رہے ہیں. وهم يتخافتون، اور آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہیں، سرگوشی کر رہے ہیں نا. اور کہتے کیا ہیں؟ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین. او بھائیو خیال کرنا جو بات رات کو طے ہوئی تھی کہ آج اپنے باغ کی پیداوار سے کسی غریب مسکین کو نہیں دینا، اس کا خوب خیال رکھنا. جلدی جلدی چلو، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ آج ہم اپنی بستی سے نکل کے باغوں کی طرف جا رہے ہیں، اور لوگوں کے بیدار ہونے سے پہلے پہلے پھل کاٹنے ہیں، منڈی میں پہنچا کے تک اپنا بیچ کے اپنا کام چلائیں گے. اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین. آگے اللہ نے بڑا عجیب انداز اپنایا. اللہ فرماتے ہیں وغدوا علی حرد قادرین. اب یہ صبح صبح چل رہے ہیں، علی حرد، اپنے دل میں پورے مطمئن ہیں کہ آج ہمارا باغ اور اس کا پھل کسی غریب کو نہیں ملے گا. علی حرد، پوری تیاری میں ہے کہ آج کسی غریب کو پھل نہیں ملے گا. اللہ فرماتے ہیں چلتے چلتے یہ آپس میں مشاورت کرتے، سرگوشیاں کرتے ہوئے باغ میں پہنچے ہیں. جب باغ میں پہنچے تو عجیب منظر، فلما رأوها قالوا انا لضالون. جب وہ باغ کے پاس پہنچے ان کے ذہن میں تو کل والا منظر تھا کہ پھل لگا ہوگا، جی بہترین فروٹ ہوگا، ہم اتاریں گے، پیکنگ کریں گے، منڈی میں پہنچائیں گے، بیچیں گے، منصوبے ذہن میں تھے. اب یہ صبح صبح اپنے باغ میں پہنچے تو دیکھا کہ باغ تو سارا اجڑا ہوا ہے، تو آپس میں کہتے ہیں انا لضالون، لگتا ہے ہم راستہ بھول گئے ہیں، غلط جگہ پہ آ گئے. ہمارا باغ تو بڑا بہترین تیار تھا، پھل اس کے لگے ہوئے تھے، یہ تو سارا اجڑا ہوا ہے، ایسے لگتا ہے یہاں تو رات کو آگ لگی رہی ہے، یہ ہمارا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں قالوا انا لضالون. آپس میں کہنے لگے نہیں بھائی، لگتا تو یہ ہے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں. لیکن پھر غور کیا، اپنی زمین ہے، بندہ کیسے بھول سکتا ہے. غور کرنے کے بعد افسوس کر کے کہنے لگے بل نحن محرومون. نہیں بھائیو، راستہ نہیں بھولے، حقیقت تو یہ ہے کہ رب نے ہمیں اس رزق سے محروم کر دیا ہے. تو کیوں محروم کیا تھا؟
غریبوں کا حق نہ دینے کی باتیں چل رہی تھی گھر میں اور خاندان میں، کہ عشر نہیں دینا، لوگوں کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں قال اوسطهم، اب یہ بھائی پریشان ہے، پریشانی تو ہوتی ہے بھائی، آپ زمیندار لوگ بیٹھے ہیں، مجھے میرے خیال میں یہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ کھیتی، اسی لیے علماء فرماتے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ اپنے بندوں کے جس پیشے سے پیار ہے نا، توجہ کرنا زمیندار دوست خوش ہوں گے، جس پیشے سے اللہ کو سب سے زیادہ پیار ہے وہ زمینداری کا پیشہ ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ اس کے اندر توکل بہت اختیار کرنا پڑتا ہے۔ بندہ پورا سال محنت کرتا ہے، پورا سیزن محنت کرتا ہے، ایک بارش آتی ہے سب تباہی ہو جاتی ہے۔ اس میں توکل بڑا رکھنا پڑتا ہے، اور جو بندہ اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کرے اللہ اس سے پیار کرتے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ زمینداری کا جو پیشہ ہے اللہ اس سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ یقیناً اللہ اچھے زمیندار سے بھی پھر محبت رکھتے ہوں گے۔ اب انہوں نے قال اوسطهم، ان میں سے جو درمیانہ بھائی تھا، 3 تھے نا، تو درمیان والا تھا، بڑے سے چھوٹا اور چھوٹے سے بڑا۔ ایک معنی اوسط کا یہ کیا علماء نے کہ درمیان والا بھائی، 3 تھے ان میں سے، اور ایک معنی مفسرین نے یہ کیا سمجھدار، اوسطهم سمجھدار بھائی۔ بہرحال ایک ان میں سے بول کے کہنے لگا الم اقل لکم لولا تسبحون، او بھائی کل میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ یہ ارادے نہ کرو کہ ہم نے اپنے باغ میں سے غریبوں کو حصہ نہیں دینا، ایسی باتیں نہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں جب ساری بات کھل کے آ گئی، گھر کی گواہی آ گئی، انہی بھائیوں میں سے ایک نے بول کے اپنی غلطی تسلیم کر لی کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے باغ کو تباہ کر دیا ہے۔ تو اس وقت وہ سارے بھائی بول کے کہنے لگے سبحان ربنا انا کننا ظالمین۔ میرے دوستو، گناہ کر کے غلطی کا احساس بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس بندے سے گناہ ہو جائے نا، اور گناہ کے بعد دل میں ندامت کے آنسو آ جائیں، آنکھوں میں آنسو آ جائیں، دل میں ندامت کا احساس آ جائے، ایسے بندے کو مبارک ہے کہ اس کا ضمیر زندہ ہے۔ گناہ ہو جانا یہ انسانی فطرت ہے، ہو جاتے ہیں گناہ، لیکن گناہ کر کے غلطی کا احساس اجاگر ہو جانا یہ اصل کمال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا، کہنے لگے سبحان ربنا، اللہ غلط فیصلوں سے پاک ہے، اللہ غلط فیصلوں سے، یہ اس نے کوئی ہمارے ساتھ ظلم نہیں کیا، بلکہ کہنے لگے انا کننا ظالمین، اصل غلطی تو ہماری ہے، اصل غلطی تو میں نے عرض کیا نا، گناہ کا اقرار بھی بڑی نعمت ہے، ضمیر کی زندگی کی علامت ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں ان بھائیوں کا یہ جملہ کہنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے دوبارہ ان کے باغ میں جب پھل لگایا تو ایک ایک پھل اتنا بڑا ہوتا تھا کہ ایک دانے کو بعض اوقات منڈی تک پہنچانے کے لیے جانور کا انتظام کرنا پڑتا تھا۔ یہ توبہ کی برکت ہے۔ پہلے اللہ نے کیسے اپنا جلال کا رنگ دکھایا کہ سارے باغ کو تباہ کر دیا، اور بعد میں جب اللہ راضی ہوئے، اللہ رب العزت نے ایک ایک پھل کا دانہ اتنا بڑا کر دیا کہ اونٹ اور یہ جو گدھا وغیرہ ہے اس پہ سوار کر کے وہ منڈی تک پہنچاتے تھے۔ تو میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے کیوں رکھا کہ اللہ نے جو حق آپ پہ لازم اور فرض کر دیا ہے زکوٰۃ اور عشر کی صورت میں، کبھی اس میں کوتاہی نہ کیجیے گا۔ حضور نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے ما نقصت، کبھی وہ مال حقیقت میں کم ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو زکوٰۃ ہے نا، زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ کا معنی ہی ہوتا ہے بڑھنا۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک اس کا معنی ہوتا ہے پاکی، اور دوسرا اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑھنا۔ حالانکہ آپ خود سوچیں، جب بندہ زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے کسی کو تو ظاہراً مال میں کمی آ رہی ہوتی ہے کہ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے؟ کمی آ رہی ہے نا، لیکن زکوٰۃ بڑھنا، اللہ فرماتے ہیں ظاہراً تیرے مال میں کمی آ رہی ہے
اور برکت اور روحانیت اور استقبال اور مستقبل کے اعتبار سے تیرے مال میں میں رب اضافے کر رہا ہوتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا نا مما رزقناہم ينفقون، یہ کیوں فرمایا کہ جو ہم اپنے بندوں کو رزق دیتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے بندے کے دماغ کا علاج کیا ہے۔ بندے کے اندر بعض اوقات مال کا تکبر آ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جو تیرے پاس مال ہے نا، جس مال کی وجہ سے تو اپنے آپ کو چودھری، ملک اور وڈیرا سمجھتا ہے، مما رزقناہم، یہ تیرا ہے ہی نہیں، یہ تو ہمارا ہے، یہ تو ہم نے کچھ دنوں کے لیے اس کا تجھے مالک بنایا، اور یہ بھی تیرا امتحان ہے کہ چند دنوں کے لیے میں نے تجھے اس کا مالک بنایا ہے، تیری نظریں پھرتی ہیں یا تیری نظر ویسے ہی رہتی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو عشر کے دن ہیں، اپنے آپ کو تیار کیجئے، دوستوں تک پیغام پہنچائیے۔ یہ جو عشر ہے، میں نے شروع میں بھی تمہید میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ یہ ایک ہے بارانی زمین، باران کس کو کہتے ہیں؟ بارش کو، اور ایک ہے بارانی زمین، یعنی جس زمین میں پانی لگتا ہے بس بارش کا، اور اس میں کسی طریقے سے پانی نہیں لگ سکتا، اور ایک ہے وہ زمین جس میں مشقت، جیسے ہمارے علاقے کی زمین ہے، خود پانی کا انتظام کرنا پڑتا ہے، یہ دو ہیں۔ تو عشر میں بارانی زمین کا کون سا حصہ ہے؟ جزاکم اللہ، بولیے صاحب۔ اور جو دوسری زمین ہے جس میں خود محنت کر کے اس کو سیراب کیا جاتا ہے، اس کا کتنا حصہ ہے؟ 20واں۔ ایک تو یہ بنیادی چیز جزاکم اللہ آپ کو معلوم۔ دوسری بات ذہن میں رکھیں، عشر کی اہمیت اس مسئلے سے آپ کو سمجھ آئے گی۔ زکوٰۃ اور عشر میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ بچے پر فرض، بے وقوف پر فرض نہیں ہوتی۔ یہ فرق میں بتا رہا ہوں زکوٰۃ اور عشر میں۔ نہ بچے نے زکوٰۃ دینی ہے، نہ کم عقل نے زکوٰۃ دینی ہے، عاقل اور بالغ ہونا شرط ہے، لیکن عشر کے اندر عاقل اور بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر بچہ ہے پھر بھی اس کے ملک میں کوئی زمین ہے تو بڑوں کو چاہیے اس میں سے بھی عشر دینا ہے، اور اگر کم عقل ہے، بے وقوف ہے، لیکن اس کے ملک میں زمین ہے اللہ نے عطا کر رکھی ہے، تو اس زمین سے بھی عشر دینا پڑے گا۔ یہیں سے عشر کی اہمیت سمجھ آتی ہے کہ نہ عاقل شرط ہے نہ بالغ شرط ہے۔ پھر ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، زکوٰۃ کے لیے حولان حول شرط ہے، یعنی سال گزر جائے پھر زکوٰۃ دینی ہے، لیکن عشر کے اندر سال والی شرط بھی نہیں ہے، بلکہ بعض محققین اور فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اللہ مہربانی کر دیں کسی بندے کے کھیت میں، باغ میں کوئی پھل، کوئی چیز بار بار اگ جاتی ہے، 3-4 ماہ کے بعد پھر اگائی، پھر اس نے فرمایا جب وہ چیز کاٹے گا، جب وہ اس کھیتی کو کاٹے گا، اس باغ سے پھل اتارے گا، جب اتارے گا، چاہے سال کے اندر 1 سے زائد مرتبہ بھی ہو، تو ایسے بندے کو دوبارہ عشر دینا پڑے گا۔ یہ اتنی اہم چیز ہے عشر کہ ایک مرتبہ سے کام نہیں چلے گا۔ اور پھر اس میں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ عشر کے واجب ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ عشر کب واجب ہوتا ہے؟ اب یہ شرطیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں اور پھر نظر دوڑانی ہے کہ ہمارے اندر یہ شرطیں پائی جا رہی ہیں کہ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ پہلی شرط کیا ہے جی؟ یہ عشر کی پہلی شرط۔ کیوں؟ عشر یہ عبادت ہے، بولیے عشر یہ، اور عبادت محل ہے اور عبادت عمل ہے کس کا؟ مسلمانوں کا۔ کافروں نے عبادت نہیں کرنی ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں کافر تو کافر، مشرک بھی ہو تو حبطت اعمالہم، میں اس کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے عشر کے وجوب کی پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ دوسری شرط کیا ہے کہ جو چیز آپ کے کھیت میں، زمین میں اگ رہی ہے، اس کو آپ نے از خود اگایا ہو، خود کاشت کیا ہو۔ ایک ہے بعض اوقات کوئی ایسی گھاس ہوتی ہے، خود رو کہتے ہیں جس کو، خود ہی اگاتی ہے بغیر محنت کے، بغیر دانہ اور بیج ڈالے کے، ایسی چیز اس پہ عشر نہیں ہے۔ ایسی چیز جس کو آپ نے خود اگایا ہے اس کا عشر دینا ہے۔ اور پھر یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے، اس مسئلے میں ہمارے ساتھی بڑے مذبذب رہتے ہیں کہ جب زمین کو کاشت کر رہے ہیں، کاشت کرتے ہوئے جتنے اخراجات آئے ہیں، جتنے اخراجات ہیں، مثال کے طور پہ بیج ڈالنا،
بعض لوگ بلکہ اب تو سب کرتے ہیں، اس کی زمین کی کھیتی کی حفاظت کے لیے سپرے کر دیتے ہیں، اس کو پانی لگانا، یہ ہے کاشت سے پہلے کے سارے کام۔ پھر جب کھیتی تیار ہو گئی پھر اس میں کچھ خرچ آتے ہیں، کاٹنے کا خرچ آتا ہے، آج کل مشین ہے اس کے ذریعے کاٹتے ہیں وغیرہ۔ تو یہ جتنے اخراجات آ رہے ہیں کاشت سے پہلے اور کاشت سے بعد، یہ سارے اخراجات ان کو عشر کے مال سے، اس کھیتی سے، اس چیز سے منہا نہیں کرنا، نکالنا نہیں ہے، عشر سب پہ دینا ہے۔ یعنی جس کو آسان لفظوں میں کہتے ہیں خرچ نہیں نکالنا، اخراجات نہیں نکالنے کہ میں پہلے یہ بھی خرچ نکال لوں، یہ بھی نکال لوں، یہ بھی نکال لوں، پھر جو 4 دانے بچ جائیں اس میں سے عشر دینا ہے، نہیں۔ کل کھیتی سے جو کچھ آپ کو اللہ نے عطا کر دی ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے، وہ سارا اللہ اس میں سے عشر دینا ضروری ہے، اس میں سے یہ تقسیم نہیں کرنی اخراجات والی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ سب اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسائل لوگ پوچھتے رہتے ہیں، اس لیے آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو عشر کا یہ سب سے اہم مسئلہ ہے اخراجات۔ پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم کھیتوں میں لگاتے تو ہیں لیکن کھاتے نہیں ہیں، خود محنت کر کے لگاتے ہیں لیکن کھاتے، جیسے یہ بانس وغیرہ ہے، کاروبار کی نیت سے ہم لگاتے ہیں، خوب اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں اس پہ بھی عشر لازم ہوتا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ جو پھل کھانا ہے یا جو چیز ہمارے کھانے سے تعلق رکھتی ہے اسی کا عشر دینا ہے، نہیں، جو آپ نے خود لگایا، چاہے کھانے کے لیے چاہے بیچ کے اس کا پیسہ کمانے کے لیے، سب کا عشر دینا ضروری ہے۔ پھر اس میں ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں رکھیں، بعض اوقات کچھ لوگ اس نیت سے گھاس وغیرہ لگاتے ہیں، کچھ لوگ، علماء نے ایک صورت لکھی ہے، ممکن ہے آپ میں سے کوئی یہ کام نہ کرتا ہو، کہ اس کو پورا تیار نہیں ہونے دیتے، کیونکہ انہوں نے نیت ہوتی ہے یہ گھاس یا یہ چیز ہم نے جانوروں کے لیے رکھنی ہے، اس کو پورا تیار نہیں ہونے دیتے، تیاری سے پہلے ہی کاٹ دیتے ہیں جانوروں کو کھلانے کے لیے۔ فقہاء نے لکھا ہے، اٹھائیے کتاب میں بدائع الصنائع وغیرہ فقہ کی مشہور کتابیں، ایسی چیز پہ بھی عشر دینا ضروری ہے، جس کو آپ نے لگایا ہے اور اپنے کھانے کا ارادہ نہیں اس پہ بھی عشر، جس کو لگایا ہے کہ کسی جانور وغیرہ کو کھلانا ہے اور پکنے سے پہلے آپ خود کاٹ دیتے ہیں، اس کو بھی عشر دینا پڑے گا۔ تو یہ عشر کے چند مسائل ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایمان مومن بندہ، اس کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک اس کا تعلق ہے خالق کے ساتھ، ایک اس کا تعلق ہے مخلوق کے ساتھ۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ خالق سے بھی تعلق مضبوط ہو اور مخلوق سے بھی تعلق مضبوط ہو۔ خالق سے تعلق کی مضبوطی نام ہے نماز کا، روزے کا، حج کا، عمرہ کا، جہاد کا، یہ اس کے حق ہیں، اور مخلوق سے تعلق یہ چیزیں ہیں، عشر ہے، زکوٰۃ ہے، خدمت کیجیے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر کبھی میں ٹرین پہ سوار ہوں اور ٹرین چل پڑے اور میرا ایک پاؤں ٹرین میں ہو ایک باہر ہو، اس حالت میں مجھے کوئی کہے کہ احمد علی ہمیں قرآن کا خلاصہ بتا، فرمایا میں اس نازک اور حساس وقت میں پورے قرآن کا خلاصہ سنا سکتا ہوں۔ سننا اسی موضوع سے متعلق کر رہا ہوں، میری عادت ہے میں بات ربط سے کرتا ہوں۔ فرمایا میں پورے قرآن کا خلاصہ ایسے نازک وقت میں بھی بتا سکتا ہوں۔ پھر حضرت فرماتے تھے 3 چیزیں پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ پہلی چیز قرآن کا خلاصہ ہے اللہ کو راضی کرو عبادت کر کے، اللہ کو راضی کرو، یہ ہے خالق سے تعلق کی مضبوطی۔ اور فرمایا دوسری چیز قرآن میں اللہ نے کیا بیان فرمائی ہے، حضور کو راضی کرو اطاعت کر کے، حضور کو راضی کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن یہ لائٹیں، یہ جلوس، یہ جو میلاد کے جلوس اور یہ ان چیزوں سے راضی نہیں ہونا۔ حضور کو اللہ نے جب اطلاع دینی ہے نا قیامت کے دن کہ یہ آپ کے امتی آپ کی اطاعت کرتے تھے اور یہ نہیں کرتے تھے، جو اطاعت کرتے ہوں گے حضور ان سے راضی ہوں گے، اور جو اطاعت نہیں کرتے ہوں گے حضور فرمائیں گے سحقاً، ان کو میری نظروں سے بھی دور کر دو۔ اور فرمایا تیسری چیز قرآن کے خلاصے میں کیا ہے، یہ چیز میں ابھی سمجھانا چاہتا تھا، مخلوق کو راضی کرو خدمت کر کے۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ فرمایا 3 چیزیں۔ تو یہ جو زکوٰۃ اور عشر ہے یہ مخلوق۔ اچھا پھر ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں رکھیں، یہ بہت ضروری مسئلہ ہے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کی توفیق سے کہو الحمدللہ، عشر بھی دیتے ہیں
اس میں ایک چیز جو سب سے لازم ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے اور عشر دیتے ہوئے جس غریب مسکین کو آپ دے رہے ہیں اس کو دیتے ہوئے بتانا ضروری کوئی نہیں، اس کے ساتھ تعاون کی نیت کریں۔ اگر آپ یہ اس کے ساتھ کریں گے کہ یہ میری زکوٰۃ ہے، یہ تو لے لے، یہ فلاں چیز ہے لے لے، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک محدث تھے ان کے زمانے میں، ان کی طرف کچھ زکوٰۃ کے پیسے بھیجے تو اپنے غلام کو کہا کہ جب جانا ہے نا تو جا کے ان کو بتانا نہیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی نہ کہنا کہ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں میرے لیے دعا کر دینا۔ تیسری بات فرمایا کہ جا کے ایسے ان کو دینا نہیں ہے، ان کے سامنے پیش کرنا اور کہنا حضرت یہ اٹھا لیں۔ اس کی حکمت کیا تھی؟ تاکہ کسی طریقے سے ان کا دعا کا کہو کہ ان کے ذہن میں آئے گا اچھا دعائیں لینے کے لیے میرے ساتھ تعاون کیا ہے، اپنے مطلب کے لیے تعاون کیا ہے۔ اور اگر آپ جا کے ان کو دیں گے تو اس کا دل فوراً خیال آئے گا یا اللہ کب تک میں لوگوں کے ہاتھوں سے مال لیتا رہوں گا، کب میرے وہ دن آئیں گے کہ میرا ہاتھ بھی دینے والا بن جائے۔ اماں جان نے فرمایا جا کے ان کو ہاتھ میں دینا نہیں ہے، ایسے رکھ کے کہنا ہے حضرت یہ آپ کا تحفہ ہے اٹھا۔ تو کسی کو بھی زکوٰۃ اور عشر دیتے ہوئے اس کے دل نہیں توڑنا، اس کے دل میں یہ احساس نہ آئے کہ میری کمی ہے اور میری غربت ہے۔ اگلی بات بھی سن لیجیے، عشر کا آپ نے مسائل سنے نا۔ عشر کے مصارف جہاں جہاں عشر دینا ہے وہ کون سے ہیں؟ عشر کے وہی مصارف ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ جن جن لوگوں پر زکوٰۃ لگ جاتی ہے، زکوٰۃ کا مال لگ جاتا ہے، انہی لوگوں پہ عشر کا بھی مال لگ جاتا ہے۔ کیوں جی زکوٰۃ اپنے والد کو دے سکتے ہیں؟ نہیں، اولاد کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح عشر بھی اپنے والد اور اولاد کو جو مصارف قرآن نے بیان کیے ہیں زکوٰۃ کے، وہی مصارف قرآن نے بیان کیے ہیں عشر کے۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، آخری بات کرتا ہوں۔ موجودہ دور میں عشر کے مصارف تو بڑے ہیں، لیکن علی وجہ البصیرت عرض کرتا ہوں علماء کی تعلیمات کی روشنی میں سب سے بہتر مصرف اس دور میں عشر کا خصوصاً وہ آپ کے دینی مدارس ہیں۔ اس میں آپ خرچ کریں گے تو دو ثواب ملیں گے، ایک تو عشر دینے کا عبادت کا ثواب ملے گا، دوسرا یہ دین کے طالب علموں کی خدمت کا ثواب بھی اللہ آپ کو عطا کریں گے۔ تو اس لیے عشر کے ان ضروری مسائل کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام عبادات کو پہلے سمجھ کر پھر ان پہ عمل کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائیں۔ آخر میں ایک ضروری اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ 17 نومبر بروز بدھ، آنے والا بدھ، ہمارے اس پورے جمعیت اشاعت توحید و سنت تحصیل کاموں کی، یہ پورا تحصیل کاموں کی کو ہم نے نام دیا ہوا ہے حلقہ علی معاویہ رضی اللہ عنہما۔ اس کے تحت ہمارا دوسرا سالانہ اشاعت التوحید و سنت کنونشن ہو رہا ہے۔ حضرت والد گرامی کی طرف سے خصوصی طور پہ مجھے حکم تھا کہ میں اعلان کروں۔ آپ تمام میرے نوجوان دوست اور میرے بزرگ سب حضرات سے گزارش کرتا ہوں 17 نومبر کو باسی والا، یہ قریب گاؤں ہے، اس کی مرکزی جامع مسجد محمدیہ میں ہمارا سالانہ کنونشن ہے۔ انشاءاللہ مقامی علماء کے بھی بیان ہیں، اور پھر ہماری جماعت کے مرکزی 2 مبلغ تشریف لا رہے ہیں، آپ نے اشتہار دیکھا ہوگا، ان کے بیان ہیں۔ آپ تمام خصوصاً نوجوان حضرات تشریف لائیں گے نا انشاءاللہ۔ اگلی بات اس کا اعلان بھی میں ہی کر دیتا ہوں، چونکہ یہ پورے حلقے کا کام ہے، اس لیے اس کا جو خرچ ہوتا ہے کنونشن کا وہ بھی پورا حلقہ مل کے کرتا ہے۔ تو ہمارے اس مسجد اور مرکز کے ذمے 5000 روپے جماعت کی طرف سے ہے۔ اس میں بھی میں آپ سے گزارش کروں گا کوئی ایک ساتھی ہمت فرما لے یا کچھ مل کے نماز کے بعد استاد مولانا محمد عثمان صاحب کو کنونشن کا تعاون بھی ضرور کر کے جائیں۔ یہ بھی تعلیم اور تعلم کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارا ہی فرض ہے، جماعت کا کام کرنا، توحید و سنت کا کام کرنا۔ اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔